اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع کلام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے ضوابط، قوانین و اصول مقرر فرمائی ہیں، جنہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنت کہا گیا ہے، اور اس کی جمع سنن ہے۔ الہی طریقے، الہی راستے، الہی ضابطے، الہی اصول حیات انسانی کے لیے، ہدایت حیات بشر کے لیے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا ضابطہ جس کے ذریعے سے اور جس کے طفیل باقی تمام اصول انسان کے لیے قابل عمل بنتے ہیں، وہ ضابطہ عبودیت ہے، سنت عبودیت، کہ انسان سنت عبودیت پر انسان کاربند ہو، عمل پیرا ہو، تاکہ باقی ضابطے انسان کی زندگی میں یقیناً عملی ہو جائیں۔ عبودیت سے مراد آمادگی ہے انسان کی سنن الہی و قوانین الہی کو اپنانے کی، انہیں عمل کرنے کی اور انہیں عملی شکل دینے کی آمادگی کا نام عبودیت ہے۔ تعبد، اپنے آپ کو آمادہ کرنا اس طرح سے کہ جتنے فرامین الہی ہیں انہیں انسان بجا لا سکے۔ انسان اگر مقام بندگی پہ نہ پہنچے و عبودیت یا اس آمادگی تک نہ پہنچے، باقی دین یا دین کا باقی حصہ ضمانت نہیں ہے، بلکہ یقیناً متروک ہوگا اگر مقام بندگی پہ فائز نہ ہو یا عبودیت کے درجے پہ نہ پہنچے، یعنی آمادگی اپنے اندر پیدا نہ کرے، تعبد اختیار نہ کرے۔ اگر اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ یہ انسان جو اللہ کے فرامین کے لیے آمادہ نہیں ہے، کسی اور نظام کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نظام کے لیے آمادہ نہیں ہے تو یقیناً کسی اور کے نظام کے لیے آمادہ ہے، کسی اور قانون کے لیے تیار ہے، کسی اور ضابطے کو قبول کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے تیار ہے انسان۔ اس صورت میں جب انسان اللہ کے اصولوں کے لیے آمادہ نہیں ہے، عبد الہی نہیں ہے، عبد الہ نہیں ہے، عبد رب نہیں ہے، اگر وہ یقیناً عبد نفس ہے، عبد ہوا و ہوس ہے، عبد تعود ہے، عبد شیطان ہے، اس کے اندر یقیناً عبودیت ہے دیگر ارباب کی نسبت و دیگر آلہہ کی نسبت، اس کے اندر عبودیت موجود ہے۔ دین کا آغاز، عبودیت کا آغاز ان آلہہ کی نفی سے ہوتا ہے۔ تدوین دین کی بھی ایسے ہی ہے، لا الہ سے، اور تبلیغ دین کی، تعلیم دین کی بھی لا الہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ چونکہ انسان پیدائشی طور پر جس ماحول میں آتا ہے، اسے آلہہ سے ہی سروکار پڑتا ہے۔ آبا و اجداد کے آلہہ، ماحول کے آلہہ،
نظام کے آلہہ سے مراد ایسے مقتدر فرمان روا جن کا فرمان پہلے سے لاگو ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ ان کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب الہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ انسان اور علاقے کے اندر مقتدر انسان، حکمران یا مانوی قدرت جن کے بارے میں، روحانی قدرت جن کی فرض کر لی جاتی ہے کہ یہ روحانی قدرت کے مالک ہیں، یہ بھی آلہہ کا درجہ یا الہ کا درجہ، چونکہ فرمان روا ہوتے ہیں۔ الہ مقتدر فرمان روا کو کہتے ہیں۔ الہ کا مطلب ایسا فرمان روا جس کی طاقت ہو، اس کی قدرت میں ہو سب کچھ، اور وہ فرمان دیتا ہو اپنی قدرت کے سہارے۔ الہ حاکم مقتدر کو کہتے ہیں لغتاً، اصطلاحاً بھی، جس کے پاس قدرت ہو اور اس قدرت کی بنا پر فرمان دیتا ہو، اور اپنے فرمان کو لاگو کرنے کی طاقت بھی ہو اس کے اندر۔ یہ قدرت عملاً ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے غیر مقتدر کو مقتدر مان لیا ہے، وہ بھی الہ ہی کہلاتا ہے۔ جیسے اشیاء ہیں، ان کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، لیکن اگر یہ قدرت ان کی مان لی جائے، اقرار کر لیا جائے کہ یہ قدرت ہے ان کے اندر، ہے نہیں لیکن کوئی توہم کر لے، اس لاٹھی کو مقتدر مان لے، کسی دیوار میں قدرت مانوی کا قائل ہو جائے، کسی دھات میں قدرت کا قائل ہو جائے کہ اس کے اندر ایسی قدرت ہے، جانور میں قدرت کا قائل ہو جائے، وہ سب آلہہ ہی بنتے جائیں گے، الہ کہلاتے جائیں گے۔ الہ ہونے کے لیے یا الہ کہلانے کے لیے، عنوان الہ کا مصداق بننے کے لیے حقیقی قدرت نہیں لازمی۔ جو متعبد ہے، عبد ہے، اگر اس کے ذہن میں قدرت مفروض ہے، متوہم ہے اس کے لیے، اس سے اس کو الہ کا درجہ مل جاتا ہے، وہ الہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اکثر انسان نے اللہ کے علاوہ جن کو مقتدر فرض کیا ہے وہ فاقد قدرت ہیں، قدرت فرمان بھی نہیں ہیں اور قدرت نفاذ فرمان بھی نہیں ہیں، فقط پیروکاروں نے توہم کیا ہے ان کے اندر قدرت کا کہ یہ قدرت مند ہیں، جبکہ نہیں ہے وہ قدرت مند۔ وہم سے، توہم سے انہیں مقتدر لحاظ کیا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں بعض ایسے نمونے جنہیں مقتدر فرض کیا گیا ہے، قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ مقتدر نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور کمزور ترین چیز سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ان کی مثال بھی دی گئی ہے کہ اوہن من بیت العنکبوت، عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں اسی آیہ کی وجہ سے سورہ موسوم بھی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، قرآن نے یہ مثال دی بھی اسی کے لیے ہے کہ اللہ کے بجائے جنہوں نے اولیاء چنے ہیں، اولیاء انتخاب کیے ہیں، ان کی مثال یہ ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دیگر ولی چنے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان کی مثال مکڑی کی ہے، عنکبوت کی ہے، جو اپنے لیے بیت بناتی ہے مکڑی۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بیت العنکبوت مکڑی کا جالا سب سے ضعیف، کمزور اور ناتوان گھر ہوتا ہے۔
ضعیف ترین گھر زمین کے اوپر مکڑی کا گھر ہے. اس کو مثال قرار دیا ہے اللہ کے علاوہ الہ کے بجائے کسی دوسرے کو ولی چننے کا، کسی اور کو الہ ماننے کا صاحب اختیار. ولی سے مراد با اختیار، ایسا مقتدر جس کو اختیار ہے، جس کے پاس اگر اللہ کے علاوہ کسی نے ولی چنا تو چننے والا عنکبوت ہے، اور جو اس نے چنا ہے وہ بیت العنکبوت ہے، وہ اس کا جالا ہے، یعنی ضعیف. ساتھ تشبیہ کا وجہ بھی بیان کر دی. پہلو وہن میں اور اوہن ہونے میں عنکبوت کی طرح ہے. لو کانوا یعلمون ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. پس انسان اگر عنکبوت کی مکڑی کے جالے کو بھی سہارا مان لے اللہ کے بجائے، اس پر عنوان صدق ہو جاتا ہے، ہر چند اس کے اندر وہ قدرت نہیں ہے، توہم ہوا ہے. اللہ کے بجائے جنہوں نے کسی کو مقتدر مانا ہے، توہم قدرت ہے، حقیقتاً مقتدر نہیں ہے. اگر اس وہمی قدرت کے مطابق بھی کسی کو مقتدر، حاکم، فرمان روا مان لیا جائے اور پھر اس کا فرمان بجا لایا جائے، اس کے فرمان کو اہمیت دی جائے، پرواہ کی جائے، اس کے فرمان پر عمل کیا جائے، پیروی کی جائے، یہ الہ پرستی ہے، یہ آلہہ پرستی ہے. اس میزان کے مطابق اگر عملاً ہم مشاہدہ کریں، جس ماحول میں انسان آنکھ کھولتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تو ایک نہیں بلکہ متعدد منابع ہوتے ہیں جن میں انسان توہم رکھتا ہے ان کے مقتدر ہونے کا، اور وہ فرمان روا بھی ہیں، فرمان بھی ہے ان کا. ایک محلے کے اندر، خاندان کے اندر ہی فرمان روا موجود ہے. خاندان کا سب سے مقتدر فرد جس کو قدرت مند سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، والد ہو سکتا ہے، وہ کوئی عورت ہو سکتی ہے، وہ کوئی دور کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے قانوناً شرعاً، لیکن قدرت و اقتدار کی وجہ سے اس کا فرمان خاندان کے اندر نافذ ہوتا ہے. اگر وہ بے حیثیت معلم، بے حیثیت رہنما، بے حیثیت ہادی خاندان کو اللہ کے احکام بتائے، یہ الہ نہیں مانا جائے گا. یہ معلم ہے، یہ رہنما ہے، یہ ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے. چونکہ وہ اپنا فرمان نہیں دے رہا، اللہ کے فرامین خاندان کو بتاتا ہے، اس صورت میں یہ الہ نہیں ہے. یہ وہ ولی ہے یا متولی جسے اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ کے قوانین اہل خاندان کو ابلاغ کرتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے یا اس کے پاس کوئی اور قدرت کا منبع ہے یا نہیں ہے، لیکن صاحب خاندان اس کے قدرت کے معتقد ہیں، مانتے ہیں، قائل ہیں اس کے اقتدار کے، یہ الہ ہے، اس خاندان کا بت ہے، الہ ہے یہ. یا اسی خاندان کے اندر کوئی مانوی قدرت کے طور پہ کسی چیز کو رکھا ہے، گھر کے اندر ہی کوئی ایسی شے رکھی ہوئی ہے، لکڑی کی، دھات کی، میٹل کی، اور اس میں مانوی قوت، طاقت معتقد ہیں، یہ الہ ہے. حاکم مقتدر، فرمان روائے مقتدر کسی کو ماننا، یہ الہ ماننا ہے. اور اس کی بندگی سے مراد اس کے تمام فرامین کو بجا لانا ہے. چونکہ یہ انحراف عمومی ہے، یہ مشکل عام ہے، ہر انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے پہلی مشکل یہی اسے محسوس ہوتی ہے. اس وجہ سے پہلا قدم بندگی کا لا الہ سے شروع کیا گیا ہے. ان آلہہ کا انکار، نفی، جو وراثت میں پائے ہیں اور جو خاندان نے دیے ہیں، ماحول نے متعارف کروائے ہیں، آبا سے وراثت میں لیے ہیں، ان کی نفی
یہ بندگی خدا کا پہلا قدم ہے، لا الہ، ان آلہہ کی نفی۔ اور یہ آلہہ پھر پھیلتے جاتے ہیں، سماجی آلہہ، معاشرتی آلہہ، مذہبی روحانی آلہہ، سیاسی آلہہ، حکومتی آلہہ، یہ سب جو مقتدر سمجھ کر ان کی پیروی کی جاتی ہے، یہ سب کے سب آلہہ کا درجہ رکھتے ہیں، جن کے لیے حکم ہے کہ ان کا انکار کرنا ہے، ورنہ اللہ کی بندگی انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اگر ہم اس مطلب کو پیگیری کریں، الہ اور انسان کو تفہیم کیا گیا ہے الہ کس انداز سے اور کس عنوان سے، وہی آیات جو ورد کے طور پہ انسان کو سکھائی گئی ہیں ذکر کے عنوان سے۔ ذکر قرآن میں الگ معنی رکھتا ہے، لیکن تہذیب میں، رواج میں ذکر کو ورد کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ذکر بھی ایک اہم موضوع ہے قرآن کریم کا۔ ذکر کا اگر ہم ایک جملے میں یا مختصر الفاظ میں معنی سمجھنا چاہیں، ذکر سے مراد ہوتی ہے قلبی توجہ، دھیان رہنا، یاد۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، یاد میں رہنا، بھول نہ جائے انسان، متذکر رہے، یعنی انسان کے اس شعور میں رہے، متوجہ رہے انسان۔ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں معمولی گھریلو روزمرہ زندگی کی، ان کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ بار بار ہمیں یاد دلائی جاتی ہے کہ بھول تو نہیں گئے، یہ چیز لانی ہے آپ نے، یہ بات کرنی ہے آپ نے، یہ کام انجام دینا ہے آپ نے۔ مثلا گھر سے مرد جاتا ہے باہر تو اسے بار بار گھر سے پھر رابطہ کر کے یاد دلایا جاتا ہے، یہ ذکر ہے۔ یاد دہانی، یاد میں قائم رکھنا، یاد میں زندہ رکھنا، انسان کے شعور میں ایک چیز کو رکھنا، یہ ذکر ہے، شعور میں رہنا۔ چونکہ ایک اور صفحہ ہے ذہن کا جسے لاشعور کہتے ہیں، اس میں انسان کے بعض امور منتقل ہو جاتے ہیں، لاشعور میں چلے جاتے ہیں، یعنی یادداشت ذہن میں رہتے ہیں، یاد دلانے سے آ جاتے ہیں، لیکن وہ یاد میں نہیں رہتے وہ امور۔ ذکر، یہ جو اتنی دفعہ یہ پڑھو یہ ذکر ہے، ذکر فلاں، ذکر فلاں، یہ قرآن کا معنی نہیں ہے ذکر کا، مکتبی ذکر یہ نہیں ہے قرآنی ذکر۔ اہم امور انسان کے شعور میں رہنے چاہیے، یاد میں رہنے چاہیے، یادداشت میں رہنے چاہیے، ازبر رہنے چاہیے۔ جیسے بعض ٹیلی فون نمبر ہیں وہ یاد میں ہمیشہ یاد ہیں آپ کو، جن سے زیادہ سروکار رہتا ہے، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ اس ٹیلی فون کے آپ ذاکر ہیں، متذکر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فون ہے اور روز اس سے پالا پڑنا ہے، اس سے سروکار ہے میرا۔ لیکن بہت سارے فون ایسے ہیں، ٹیلی فون بہت اہمیت بھی رکھتے ہیں، ہمارے یاد میں نہیں ہیں، بھول گئے ہیں ہم انہیں، بس وہ ان کی نسبت ہم متذکر نہیں ہیں، وہ مذکور نہیں ہیں ہماری یادداشت کے اندر، نکل گئے ہیں یادداشت سے۔ لہذا یہ جو منتری طریقہ ہے، جنتری طریقہ ہے ذکر کا، یہ قرآنی ذکر سے مراد نہیں ہے۔ فذکر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ انہیں متوجہ کرائیں، یادداشت میں رکھیں، یہ چیزیں ان کی مد نظر رہیں، بھول جاتے ہیں۔ وہ آپ خود اندازہ کریں کہ جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کلاس میں ذہن میں ہوتی ہیں، جو ہی اٹھ کے باہر دوسرے ماحول میں جاتے ہیں، جو کچھ درس میں سنا ہے وہ سارا ذہن سے نکل جاتا ہے، یاد سے نکل جاتا ہے۔ ذکر سے مراد ان امور کو، اہم امور کو، بنیادی امور کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنا، اس طرح سے آپ کی یادداشت میں ہوں کہ
آپ کے ارادے، آپ کے فیصلے، آپ کے اقدامات میں مؤثر ہوں، چونکہ جو چیزیں انسان کی یادداشت میں ہوتی ہیں انہی کے مطابق انسان ارادہ کرتا ہے، انہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، انہی کے مطابق سوچتا ہے، انہی کے مطابق تمام امور اپنی ترتیب دیتا ہے جو چیزیں یادداشت میں ہیں، لیکن جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، جو ہماری یاد سے نکل جاتی ہیں، اہم ترین فیصلوں کے دوران وہ مد نظر نہیں ہوتی، بعد میں فیصلوں کے بعد، اقدام کے بعد، سوچ کے بعد، رائے بنانے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں اسے مد نظر ہونا چاہیے تھا، اس امر میں مد نظر ہونا چاہیے تھا، اس اقدام میں وہ نہیں رہا۔ ذکر نام یا ذکر مطلب اس یاد کے یا شعور کے مرحلے میں اس کو قائم و حاضر رکھنا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جنہیں ذکر، غیر قرآنی ذکر کا، جو ہندی ذکر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، ہندوستانی ذکر کا جو میزان ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے قرآن کے مقابلے میں ہندی دین، جس کی اصطلاحات ساری قرآنی ہیں، معانی تمام ہندی ہیں، سب۔ مثلا اصطلاح میں ہندی دین میں بھی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہندی دین میں بھی نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہندی دین میں بھی امام کا لفظ ہے، لیکن ان کے معانی قرآنی نہیں ہیں، معانی ان کے مفاہیم وہ سب ہندی ہیں۔ علامہ اقبال کے بقول کے نغمہ ہندی ہے میرا، لے تو حجازی ہے۔ اگر نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری؟ نغمہ ہندی ہو، لے حجازی ہو، یہ ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے بقول یعنی الفاظ ہندی ہیں، نغمہ ہندی ہے، لیکن لے حجازی ہے، لے قرآنی ہے، الہی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر الٹ ہو جائے کہ نغمہ حجازی ہو، لے ہندی ہو، مفاہیم ہندی ہوں، اگر برعکس ہے کہ آپ ایک کلام اردو میں سن رہے ہیں، فارسی میں سن رہے ہیں، یہ نغمہ ہے، ظاہر الفاظ ہیں، اس کے اندر مفاہیم دیکھیں کس زبان میں ہے۔ مولانا رومی کا ایک مولانا تھا مخالف ان کا، مولانا رومی کا حسد کرتا تھا مولانا رومی سے، اور بہت شدید مخالف تھا مولانا رومی کی۔ مولانا رومی اس کے اوپر بہت مہربان تھے، اکثر اس کا حال احوال پوچھتے رہتے تھے کہ کس حالت میں ہے، کس عالم میں ہے۔ کسی ایک دن اس کا پوچھا کہ بھائی وہ آدمی کہاں ہیں، تو انہیں بتایا کہ آج کل وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، تفسیر قرآن میں مصروف ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آیا وہ قرآن سمجھتا ہے، جانتا ہے قرآن، باہر کے وہ کر رہا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ وہ قرآن نہیں سمجھتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ اپنا کہا مولانا رومی نے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں فارسی میں، مثنوی میں یا اپنے نظم میں، وہ سب قرآن ہے، عربی نہیں ہوتی، وہ ہے تو فارسی ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ پیر رومی جس نے فارسی میں قرآن لکھا ہے، مثنوی مولانا رومی، مثنوی مانوی کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہی کیمیاگر جس نے فارسی میں پہلوی میں کلام قرآن لکھا ہے، پہلوی میں، یعنی پہلوی سے مراد زبان فارسی ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان بزرگوں کا کلام پڑھے تو وہ قرآن ہے۔ اگر کوئی قرآن شناس آ کے دعویٰ کرے کہ مثلا مثنوی قرآن نہیں ہے اور یہ کہے کہ میں قرآن شناس ہوں، وہ پھر شک ہوتا ہے اس کی قرآن شناسی میں، کیونکہ مثنوی میں الفاظ، علامہ اقبال کے بقول کہ الفاظ پہلوی ہیں اور معانی قرآنی ہیں۔ اپنا بھی یہی کہا، اپنی مثنوی کے بارے میں بھی یہی کہا کہ میرا بھی نغمہ ہندی ہے، لے حجازی ہے۔ اگر کوئی غور کرے اس کلام کے اندر تو اس کو قرآنی مفاہیم نصیب ہوں گے۔
جبکہ عام رائج عوامی دین میں الٹ ہے. عوامی دین میں جو عام طور پر ہندوستان میں سب فرقے مسالک کی تفریق کے بغیر اپنائے ہوئے ہیں، اس میں اصطلاحات الفاظ قرآن کے ہیں، لیکن معانی مفاہیم سب ہندی ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ، الہی نہیں ہیں معانی. جیسے ذکر کا جو مطلب ہے قرآن کریم میں جو مقصود ہے وہ نہیں ہے مراد لیتے. لفظ ذکر کا قرآن سے لیتے ہیں لیکن معنی اس کا جنتری سے لیتے ہیں. ذکر کیسے کریں وہ جیسے جنتری میں لکھا ہوا ہے، جس طرح جنتری بتاتی ہے آپ کو، جنتر بتاتی ہے یا منتر سکھاتی ہے، وہی وزن پر آپ اللہ کے اسماء مثلا گننا شروع کر دیں، لینا شروع کر دیں. اس کو ذکر کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں جو ہدایات ہیں جنہیں ورد بنا دیا گیا ہے ہندی طرز پر، وہ بہت بنیادی مفاہیم ہیں، تعلیمات ہیں، جن میں سے یہ دین کی اساس یا بندگی کا پہلا قدم ہے انکار آلہہ، طرد آلہہ، نفی آلہہ. کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو متعارف کیا ہے جو یہاں ورد بن گیا. یہ آیات جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اور ازبر بھی ہیں سب کو، ان میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 163 میں جیسے ورد کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. آیا سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ایک ہی آیت کے اندر آپ توجہ فرمائیں. وَإِلَٰهُكُمْ یہ مضمون مربوط ہے سابقہ سے، اب اسے ہم چھوڑ کے فقط اس آیہ کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن نے کس خوبصورتی سے بندگی کا یہ پہلا قدم، پہلا نقطہ ذکر کیا ہے. نفی آلہہ تاکہ الہ حقیقی تک انسان کی رسائی ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا الہ ایک الہ ہے، واحد ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہ جو واحد الہ ہے وہ اللہ ہے، رحمان اور رحیم ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی تمہارا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا منبع نہیں ہے جس کے اندر ایسا اقتدار ہو یا اس کو ایسی حیثیت و مقام اس کو حاصل ہو، وہ فرمان دے سکے، فرمان روائی کر سکے اس عالم میں یا آپ کے اوپر. فقط ایک ہے. آیت 255 میں یہ ہر مناسبت سے مومنین اس کو پڑھتے ہیں، تاکید بھی ہے زیادہ اس آیت کی، اور اسے اکثر سروکار رکھتے ہیں لیکن استفادہ سارا جنتری والا کرتے ہیں اس قرآنی نسخے سے. ایک استفادہ قرآن سے ناروا استفادہ استخارہ ہے. ہدایت کی کتاب سے وہ لاٹری کی طرح کا کام نکالنا، مثلا جیسے انسان کوئی چیز پھینکتا ہے نا، ایسے سکہ، ٹاس تو ڈالتے ہیں نا ہر کام میں، کھیلوں میں خصوصاً سکہ پھینکتے ہیں، کون سا سکے کا کون سا حصہ آئے گا، اگر یہ آیا تو میری باری ہے، نہیں آیا تو تیری باری ہے. جیسے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ٹاس ڈالتے ہیں، یا اس میں کوئی کسی چیز کے ذریعے سے بچے کھیلتے ہیں، چھوٹے بچے وہ مٹھی کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، وہ ہر جگہ ایک الگ خاص نام ہے اس کھیل کا، آپس میں کھیلتے ہیں، پھر دلچسپ کھیل ہے یہ. وہ یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ آپ نے
ایسے آنکھیں بند کر کے ایک کام کیا ہے، دیکھیں کیا نکلتا ہے، وہ بھی یہ نکلا ہے، اگر یہ نکلا ہے تو اس کا یہ معنی ہے، سکہ پھینکا آپ نے، ٹاس، یہ نکلا تو یہ کام ہے، یہ نکلا تو یہ کام ہے، یہ کیا ہدایت ہے قرآن سے؟ قرآن کی ہدایت وہ قانون ہے، آئین ہے. آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، اسے نہیں اس طرح اسمبلی میں بیٹھ کر ممبران اسمبلی یہی کام کریں، آنکھیں بند کر کے مثلا ملکی فیصلے کرنے ہیں، ملکی قانون بنانے ہیں، سارے آنکھیں بند کریں اور پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہے وہ آئین کی کتاب کھولے، کون سا صفحہ نکلتا ہے، جو صفحہ نکلے وہی قانون بنا دے مثلا. اس طرح تو کوئی بھی نہیں کر رہا. کسی شے کے ساتھ یہ حشر نہیں ہوتا، کسی کتاب کے ساتھ، نہ علمی کتابوں کے ساتھ، نہ سائنس کی کتابوں کے ساتھ، نہ فقہ کی کتابوں کے ساتھ، نہ لغت کی کتابوں کے ساتھ. کسی کتاب کا یہ حشر نہیں ہوتا جو قرآن کا کیا جا رہا ہے. ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت لیں، رہنمائی لیں، معرفت کا منبع ہے. زندگی انسان کے لیے ہر قدم کی رہنمائی ہے اس کے اندر موجود ہے، ہر خشک و تر اس کے اندر موجود ہے، ہدایت کا ہر خشک و تر اس کے اندر موجود ہے. نہ جغرافیے کا یا تاریخ کا یا فزکس سائنس کا خشک و تر نہیں، بلکہ ہدایت کا ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے. وہ دریافت کریں یہ ہدایت ساری، اپنے زمانے کی، اپنے ماحول کی، اپنی نسل کے مطابق وہ ہدایت قرآن سے دریافت کریں. آپ کا حق ہے. جس طرح زمین کے نیچے پیٹرولیم ہے، گیس ہے، تو آپ کی ضرورت ہے، آپ کوشش کرو، پہنچو اس تک، اس معدن تک رسائی حاصل کرو، اپنی ضرورت کی استخراج کرو، استنباط کرو، نکالو اس کو، وہ گیس نکالو، استفادہ کرو، آپ کی ہے. اگلی نسلوں کا حق ضائع نہیں کرنا، اگلی نسلوں کے لیے آپ نے اجتہاد نہیں کرنا، آپ اپنے لیے کرو. وہ جب آئیں گے تو انہیں بھی حکم ہوگا کہ آپ نئے سرے سے قرآن کو سمجھو. پہلوں کی تقلید نہیں کر سکتے، گزشتہ امتوں کی. آپ کے لیے یہ کتاب نیا طلوع رکھتی ہے، نئی ہدایت ہے. پہلے والے جو اسے سمجھ گئے ہیں وہ اپنے لیے سمجھ گئے ہیں. آپ کا زمانہ ہے، اس کی خصوصیات ان سے مختلف ہو گئی ہیں، لہٰذا آپ نئے سرے سے اجتہاد کرو، نئے سرے سے استنباط کرو، نئے سرے سے غور و فکر کرو، تدبر کرو اس کے اندر. قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت آیت جسے روایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور بہت اہمیت اس کو حاصل ہے، موسوم آیت الکرسی کے نام سے. محکمات قرآن میں سے، چونکہ محکم ہے قرآن کے اپنے فرمان کے مطابق، آیات قرآن محکم ہے، وہ متشابہ، یہ محکمات میں سے ہے. اس لیے بنیادی اصول اس کے اندر موجود ہیں. آیت الکرسی سورہ بقرہ آیا 255 میں ہے. یہ آیہ کریمہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ یہاں اب لا سے نہیں ہے آغاز، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. الحی القیوم، وہ الہ جو حی و قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ الہ جس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، سوتا نہیں ہے. وہ مقتدر، فرمان روا تمہارا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ حی ہے، قیوم ہے، اور مخلوقات کے عوارض اس پر طاری نہیں ہوتے. وہ مقتدر، فرمان روا، ایک لحظہ غافل نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے. یہ الہ کی خصوصیت ہے، یہ الہ کا توصیف الہ ہے. مقتدر، فرمان روا، جس کی قدرت بھی حقیقی ہے اور فرمان روائی بھی حقیقی ہے، اور اس کی فرمان روائی کی تشریح ہو رہی ہے. در حقیقت الہ کی الوہیت کی تشریح ہو رہی ہے اس
آیہ کریمہ کے اندر. اب اس کے اندر لفظ کرسی استعمال ہوا ہے. کرسی اصطلاح قرآن کی ہے، معنی ہندی ہے. کرسی کا ہندی معنی جب ہم کہتے ہیں آیت الکرسی تو باقاعدہ چنیوٹی کرسی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے فوراً. اور جب آگے بڑھتے ہیں باس میں تو نعوذ باللہ اللہ کو بھی اس پر بٹھاتے ہیں. پھر اس چار پائی والی کرسی جو چنیوٹ میں بنتی ہے اس پر خدا کو بھی لا بٹھاتے ہیں، باقاعدہ نقشہ بھی بناتے ہیں، اس کا منظر کشی بھی کرتے ہیں. پھر اس کی وہ آپ توجہ کریں گے، یہ ہے مراد جو پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں علامہ اقبال کے بقول کہ ایک مکمل دین ہے ہندی، خود ساختہ اختراعی، اللہ کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے دین کے مقابلے میں جو شباہت رکھتا ہے الفاظ میں اللہ کے دین سے، لفظی شباہت رکھتا ہے، لیکن مفاہیم و معانی و تفاسیر میں مکمل طور پر اللہ کے دین سے ہٹ کر اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہے. ایک نمونہ اس کا یہ کرسی ہے. آپ تمام معارف قرآنی ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھائیں اور تقابل کریں، اس کا قرآنی معنی جستجو کریں، پھر اس کا ہندی معنی، رائج معنی جو آپ کے ذہن میں خود موجود ہے. ہمیں فقط قرآنی معنی تلاش کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑے گی کہ وہ کیا ہے، وہ نہیں بیان ہوا، تفسیروں میں بھی نہیں بیان ہوتا عموماً، اس لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. لیکن باقی ہندی معنی وہ پہلے سے ذہنوں کے اندر رائج ہے. کرسی کا معنی ہے، کرسی آیت الکرسی پڑھی ہوئی بھی ہے، یعنی اسی کرسی کے بارے میں جو آیت ہے وہ یہ کرسی تو اللہ کی ہے، کہتے ہیں حرج نہیں ہے، فقط کرسی نشین میں فرق ہے. کرسی تو وہی ہے، یہی کرسی جو یہاں ہے یہی کرسی اللہ کی بھی ہے. کرسی کے اوپر جو براجمان ہے اس میں فرق ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے، اس پہ اللہ کی ذات، نعوذ باللہ کرسی نشین. کرسی یہ ہے اوپر نشست اللہ کی ہے اس کے اوپر، یہ ہندی کرسی ہے. جبکہ قرآن جب بتا رہا ہے کرسی تو کس تناظر میں، کس نظام کی تشریح میں یہ اصطلاح قرآن نے استفادہ کی ہے کرسی کی، کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے؟ الہ کی، الوہیت کی، مقتدر فرمان روا کی، فرمان روائی کی، سلطنت کی، حاکمیت کی تشریح ہو رہی ہے. کون ہے وہ تمہارا حاکم؟ اللہ. اللہ ہے الہ تمہارا حاکم، مطلق فرمان روا، صاحب اقتدار، وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو حی ہے قیوم ہے، کہ یہ ساری صفات الوہیت کی تشریح ہیں. الحی القیوم بھی خصوصاً حی و قیوم، کہ اگر وضاحت ہو ہماری ان دونوں الفاظ کی، حی و قیوم، حی الہ حی ہے و الہ قیوم ہے. الہ حی، حی سے مراد یعنی آگاہ. دو چیزیں حی کے اندر، حی کی تفسیر میں ہیں. ایک ہر چیز سے آگاہ، ہر چیز سے مطلع، ہر چیز سے باخبر، اس کے ظاہر سے، اس کے باطن سے، اس کی حقیقت سے، اس کے انجام سے، اس کے آغاز سے، اس کے ماحول سے، اس کے اثرات سے، اس کے ثمرات سے. یہ ایک رکن ہے حی ہونے کا. دوسرا فاعل ہے، یعنی یہ حی آگاہی رکھتا ہے، کامل احاطہ علمی آگاہی ہر شے پر، ہر ذرے پر. یہ بھی ایک قدرت ہے، قدرت علمی، اقتدار الہی حی سے. چونکہ الہ متعارف کروایا جا رہا ہے، وہ یہ الہ حی ہے. الہ حی کا ہندی معنی کیا ہے؟ حی یعنی نبض چلتی ہے جس کی، دل دھڑکتا ہے جس کا. یہ نہیں ہے حیات. حیات اللہ کی، چونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا پیکر نہیں ہے. یہ صفات سلبیہ میں سے. اللہ کی ذات منزہ ہے جسم و اعضاء و جوارے سے.
حیات زمینی نشو و نما ہے، رشد ہے. زندہ و غیر زندہ موجودات میں فرق یہ ہے کہ جو موجود جس حالت میں ہے اگر اسی حالت میں رہے، نشو و نما نہ کرتا ہو، رشد نہ کرتا ہو، رشد کی صلاحیت بھی اس میں نہ ہو، یہ زندہ نہیں ہے، جاندار نہیں ہے. جاندار ہونے کے لیے نمو ہونا لازمی ہے، نامی ہونا اس کے لیے ضروری ہے. نمو سے نامی، نمو کرے یعنی مسلسل ارتقا کرے، حالت بدلے، اپنی ناقص سے کامل کی طرف آئے. یہ ایک شرط ہے اس کی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر احساس ہو، حس ہو، اس کے اندر ادراک حسی ہو، اس کے اندر حواس کے ذریعے سے درک رکھتا ہو. اس کو زندہ کہتے ہیں، حی کہتے ہیں. یہ زمین کی حیات ہے، مخلوق کی حیات ہے، اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی حیات اقتدار احاطہ علمی، چونکہ قدرت ہے الہ کے لیے اقتدار علمی شرط ہے. الہ اگر آگاہ ہی نہیں ہے، نہ ذرے سے آگاہ ہے، نہ کہکشان سے آگاہ ہے، نہ اس کے اس طرف سے آگاہ ہے، نہ اس طرف سے آگاہ ہے، نہ اس کے ظاہر سے آگاہ ہے، نہ اس کے باطن سے آگاہ ہے، یہ تو الہ نہیں ہے. قدرت نہیں ہے اس کے اندر، علمی احاطہ ہی نہیں ہے اس کا موجودات کے اوپر. بس اس وجہ سے الہ نہیں ہو سکتا. الہ کے لیے یہ احاطہ پہلی شرط ہے. دوسرا، اسی آگہی یا اسی آگہی نہیں استعمال ہوتا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن ہم فہم کے لیے، تعلیم کی سہولت کے لیے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. اپنی اصطلاح کے یا اپنے رائج الفاظ کی مدد سے اس حقیقت کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے اندر ہے. علم کہہ لیں آپ، احاطہ علمی اللہ کا ہر شے کے اوپر. دوسرا، اس احاطہ علمی کے عین مطابق ہو فاعلیت، اسی احاطہ علمی کے مطابق قدرت فاعلیت، دوسری قدرت پھر آ جائے کہ اگر وہ مقتدر حاکم جو آگاہ ہے ہر شے سے، اب اس شے میں کوئی فعل انجام دینا چاہتا ہے، اس کو کچھ بنانا چاہتا ہے، بنا سکتا ہے، آگاہ تو ہے. مثلا ہمیں معلوم ہے کسی شے کے بارے میں، فرض کریں انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس شے کے اندر یا اس شے کے باہر یہ خاصیت ہے، پتہ چل گیا. ہم اس خاصیت کو کچھ کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ اس میں تصرف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایک مقتدر فرمان روا کر سکتا ہے، ہر حیث سے، ہر حیثیت سے، ہر شے سے آگاہ ہے، اور اس شے کے اوپر احاطہ و قدرت فاعلیت بھی رکھتا ہے. قدرت علمی کے ساتھ ساتھ اس میں قدرت فاعلی بھی رکھتا ہے. یہ دونوں صفات، ان کا عنوان ہے الحی. اللہ لا الہ، وہ الہ ہے. الہ یعنی مقتدر فرمان روا. کیسا ہے مقتدر فرمان روا؟ الحی ہے. بس ایک قدرت یہ اس فرمان روا کی موجود ہے اس کی ذات کے اندر، چونکہ یہ حی ذات ہے اس کی، وہ ذاتن ایسے ہے، ذاتن اس قدرت کا مالک ہے. حی کا حی یعنی قدرت علمی و قدرت فاعلی اس علمی قوت کے مطابق. القیوم، یہ بھی اس کے اقتدار کی تشریح ہے. الحی القیوم، وہ قیوم ہے، وہ فرمان روا. اس کی قدرت کی تفصیل یہ ہے، یوں نہیں ہے کہ جیسے مثلا کوئی شخص آ کے زورور پہلوان کوئی چیز گاڑ دیتا ہے اور پھر وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے اپنے زور سے، کوئی چیز جیسے کوئی بانس زمین میں گاڑ دیا، کوئی لکڑی زمین میں گاڑ دی، طاقت کا مظاہرہ کر دیا.
اس طرح سے نہیں ہے الہ، قدرت مند، فرمان روا، مقتدر، کائنات کا فرمان روا، صاحب فرمان، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت کی کیفیت یہ ہے، یا اس کی قدرت کی لطافت یہ ہے کہ قیوم ہے۔ قیوم سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی قدرت سے ہی سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ اس کی ذات سے قائم ہے، اس کے ارادے سے قائم ہے، سب کچھ اس سے قائم ہے۔ تمام موجودات، ملک و ملکوت، زمینی و آسمانی، سب کچھ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس طرح سے مقتدر ہے، اس طرح سے اس کی فرمان روائی اس کی کائنات پر ہے کہ جو کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ سب اس کی نسبت قیوم ہے۔ وہ مقتدر قیوم بھی ہے اس کا، یعنی اس کے قیام، اس کی ہستی، اس کی وجود، اس کی ذات، اس کی صفات کا ہر آن وہ سہارا ہے۔ اس طرح کا مقتدر فرمان روا ہے کہ اشیاء کو، اس کے علاوہ کسی شے کو ذرہ برابر استقلال اس کے مقابلے میں حاصل نہیں ہے، ذرہ برابر استقلال نہیں ہے اس کا۔ وہ بھی اس کی فرمان روائی کی تفسیر ہو رہی ہے کہ الہ اس قدرت کا صاحب ہے، مالک ہے، قیوم ہے۔ جو قیوم ہے ما سوا کی نسبت، اس سے ہٹ کر کسی شے کو ذرا برابر کوئی استقلال نصیب نہیں ہے، ایک لحظے کے لیے کسی پہلو سے بھی نہیں ہے، کسی حیثیت سے کسی شے کو استقلال حاصل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی فرمان روا ہے، اس طرح کا اقتدار ہے اس کا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا مقتدر ہے، حاکم، فرمان روا کہ عوارض ان صفات کو کہتے ہیں جو کبھی طاری ہوتی ہیں، کبھی زائل ہو جاتی ہیں، آتی ہیں کبھی پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے انسان ہے، نیند آتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، پھر نیند ختم بھی ہو جاتی ہے، کبھی ہوشیار ہوتا ہے، کبھی سویا ہوا ہوتا ہے۔ جس پر نوم طاری ہوتی ہو، جس پر یہ حالات طاری ہوتے ہوں، وہ مقتدر نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا، وہ فرمان روا نہیں ہو سکتا، چونکہ طاقت نہیں ہے اس کی، وہ قدرت مند نہیں ہے۔ جس پر عوارض طاری ہوتے ہیں، جو محل عوارض ہے، ایسی صفات کا محل ہے کہ وہ صفات آتی ہیں، پھر اترتی ہیں، پھر کبھی طاری ہوتی ہیں، پھر کبھی ختم ہوتی ہیں، پھر جیسے حالات ہیں، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی بھوکا ہوتا ہے، کبھی پیاسا ہوتا ہے، کبھی تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی تازہ دم ہوتا ہے، کبھی کسی کام پہ مائل ہوتا ہے، کبھی اس میں کوئی تمایل نہیں ہوتا۔ یہ عوارض ہیں سب، کبھی گرم ہے، کبھی ٹھنڈا ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے۔ یہ سب عوارض ہیں انسان کے اوپر طاری۔ جس کے اوپر یہ عوارض طاری ہوں وہ مقتدر نہیں ہے، اس کی قدرت ہی نہیں ہے۔ عوارض کا آنا اور جانا یہ قدرت کی نفی ہے، مقتدر نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً دو عوارض، نوم و سنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنا اونگ کو کہتے ہیں، جھٹکا۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کھاتا ہے نا، ایسا جھٹکا آ جاتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے، کہ نیند سے زیادہ خراب حالت اونگ ہے۔ کیونکہ نیند میں انسان کو تھوڑی سی سہولت مل جاتی ہے، نیند سے انسان کی خستگی دور ہو جاتی ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے، انسان کا تازہ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اونگ انسان کو محروم بھی کر دیتی ہے، غفلت بھی آ جاتی ہے، اور تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوتی۔ نیند میں ایک فائدہ ہے، ایک نقصان یہ کہ غافل ہے، چونکہ نیند موت ہے، نیند ایک موقت موت ہے۔ قرآن نے جس طرح فرمایا کہ نیند بھی ایک ٹیمپریری موت ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، پھر اس کے بعد
یہ موت ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ عادی معمولی حالت بحال ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں النوم اخو الموت، نیند موت کے ساتھ جوڑواں ہے. قرآن کریم نے نیند و موت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ توفی ارواح، جب آپ کی انفس ہوتی ہے، آپ کے نفوس کو جب ملائکہ الہی توفی کرتے ہیں، یعنی اپنے گرفت میں لیتے ہیں، تو کچھ ایسی توفی ہے جس میں واپس لوٹا دیتے ہیں، جیسے منام، ایسے نیند ہے. اور بعض توفی ایسی ہے جس میں لوٹاتے نہیں ہیں واپس، جیسے موت ہے. اور موت و نیند بنیاداً ایک چیز ہیں، بنیاد کے لحاظ سے نیند و موت ایک ہے. مقتدر حاکم جس طرح موت نہیں آتی، حی ہے، یموت نہیں ہے، میت نہیں ہے، اسی طرح نوم و سنا بھی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی لحظے کی غفلت، لحظے کی کا وقفہ بھی نہیں ہے اس مقتدر حاکم میں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی اقتدار. اب الہ کی تشریح ہے اس پوری آیا میں، آخر تک اللہ لا الہ، الہ ہے کون؟ وہ الہ تمہارا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ. کون ہے اس کے سامنے سار اٹھانے والا؟ ہے کوئی شفیع بن کر آئے اس کے سامنے؟ من ذا الذی، شفیع کا مطلب سفارشی نہیں ہوتا، شفیع کا مطلب ساتھی ہوتا ہے. یعنی اللہ کا سہارا چھوڑ کر کوئی اور، اللہ کے بغیر کوئی اور سہارا لے لے، کسی کو ساتھی بنا لے کہ میں اس کے ذریعے سے یہ کام کروں گا. اللہ کو چھوڑ دے، کسی اور کی چھتری میں چلا جائے اور کہے کہ اس کے ذریعے یہ کام کرنا ہے، یہ ساتھی ہے میرا، یہ میرا دنیا کا ساتھی ہے، یہ میرا آخرت کا ساتھی ہے، یہ میرا دینی ساتھی ہے، یہ میرا اخروی ساتھی ہے. من ذا الذی، کون ہے ساتھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اقتدار میں، اس کی سلطنت میں؟ ہے کوئی؟ من ذا الذی یشفع عندہ، جو شفیع بنے، جو شفاعت کرے، ساتھی بنے اس کی جانب. الا باذنہ، بھلے اگر وہ خود کسی کو بناتا ہے کسی کا ساتھی، اسے وہ اس کا اذن ہے، چونکہ اقتدار اس کا ہے. جب اقتدار ہے، فرمان اس کا ہے، اذن اس کا ہے، اجازت اس کی ہے، وہ تو اس کی فرمان برداری ہو جائے گی، اس کے اقتدار کی دلیل ہو جائے گی. لیکن دوسرا نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم، وہ احاطہ علمی رکھتا ہے جو آنے والا ہے اور جو ہو گیا ہے، ماضی و حال جو تمہارے لیے ہے. چونکہ مقتدر کے لیے احاطہ ایسا ہو کہ اس کے لیے بین ایدیہم و خلفہم یا ما مضی و ما یاتی یہ نہیں ہوتا. مقتدر حاکم کے لیے اس کے سامنے سب کچھ کف دست کی طرح ہے، یہ ہو چکا ہے اور یہ ہونا ہے. مقتدر کے سامنے، جس کے اندر قدرت علمی، احاطہ علمی ہو، اس کے لیے کائنات اس طرح سے نہیں ہے جیسے مخلوقات کے لیے ہے کہ گزر رہی ہے. اللہ کے لیے بھی اسی طرح تدریجاً کائنات پیدا ہو رہی ہے اللہ کے سامنے بھی، اور گزر رہی ہے اور ماضی و حال بن رہی ہے نا. اس اللہ کے لیے ایسے نہیں ہے. حاکم مقتدر کے لیے جو علم محیط کا مالک ہے، اس کے لیے ایسی نہیں ہے کائنات. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم پر کسی کو احاطہ نہیں ہے، اس کو ہر چیز پر احاطہ ہے. یعلم لیکن لا یحیطون، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق، سب مل کر بھی اس مقتدر حاکم کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے، رسائی حاصل نہیں کر سکتے. احاطہ یعنی مکمل طور پر اس کے علم کو ہر لحاظ سے یہ سمجھ جائیں، درک کر لیں، ناممکن ہے.
الا بما شاء، اس حد تک، اتنی مقدار میں جتنی اس کی مشیت ہے. اگر وہ خود چاہے اپنے علم سے کسی مخلوق کو آگاہ کرنا تو وہ ہو سکتا ہے، اس کی مشیت سے اتنا جتنا وہ چاہے مخلوق آگاہ ہوگی، ورنہ اتنی حد تک بھی کوئی احاطہ علمی نہیں حاصل کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان وسیع ہے، بہت وسیع ہے. کرسی یعنی اقتدار، چونکہ مقتدر حاکم الہ کی تشریح ہو رہی ہے، الہ کی تشریح میں اقتدار بیان ہو رہا ہے، قدرت بیان ہو رہی ہے، حاکمیت و فرمان روائی بیان ہو رہی ہے. فرمان روائی، اس کی فرمان روائی کہاں پر ہے؟ زمین و آسمان کے اوپر. اس کی کرسی کیا ہے؟ یہی زمین و آسمان اس کی کرسی ہیں. کرسیہ وسع کرسیہ، یعنی جہاں سے فرمان روا، مقتدر، حاکم، قدرت مند فرمان روا اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے فرمان جاری کرتا ہے، وہ مقام مقامی کرسی کہلاتا ہے. زمین و آسمان قرآن میں جب بھی اکٹھے استعمال ہوں اس سے مراد تمام کائنات ہے، تمام نظام ہستی، تمام نظام ہستی اس سے مراد ہے، زمین و آسمان سے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسعت ہے اس کے اندر. وسعت کتنی ہے؟ لامحدود، حد نہیں ہے. یہ اقتدار، اس کے اقتدار کی کوئی حد نہیں ہے. وسعت ہے، کائنات سب کی سب اس کے فرمان اور اس کے اقتدار کی آماجگاہ ہے، اس کے زیر تسلط ہے، زیر اقتدار ہے. ولا یعودہ حفظہما، کائنات زمین و آسمان یعنی پوری نظام ہستی بنانا اور اس کو چلانا اور اس کی تفصیلات ترتیب دینا، ان کا نظم برقرار رکھنا، ان کی خلقت کا نظام قائم کرنا، ان کی شرائط ساری فراہم کرنا اور ان کو ان اصولوں پر پابند رکھنا، یہ تھکاتا نہیں ہے، خستہ نہیں کرتا اس حاکم کو. ایک اور یعنی خصوصیت الہ مقتدر کی یہ کہ تھکتا نہیں ہے، خستہ نہیں ہوتا، جیسے اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، غفلت نہیں کرتا، توجہ ہٹتی نہیں ہے اس کی، مبرہ ہے ان صفات سے، تھکتا نہیں ہے، خستہ نہیں ہوتا ہے. کائنات زمین و آسمان یعنی کل کائنات، کل نظام ہستی، نہ بنانے سے، نہ اس کو چلانے سے، نہ اس کے حفظ سے، اس کے نظام کی ترتیب سے خستہ نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، صاحب علو ہے، وہ صاحب عظمت ہے. اس کے اقتدار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اقتدار علو رکھتا ہے، علی ہے اس کا اقتدار، عالی ہے اس کا اقتدار، بلند ہے اس کا اقتدار، اور عظمت ہے اس کے اقتدار میں. یعنی وہ الہ علی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم، وہی حی قیوم جو لا الہ ہے وہ علی و عظیم ہے. یہ ایک مورد ہے جہاں پر بندگی کا یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس قدر بعظمت ہے، یہ محکم محکمات میں سے ہے. یہ آیہ کریمہ محکم ترین آیات میں سے قرآن کریم کی، یعنی بنیاد ہے، اساس ہے، دین کی اساس، انسان کی ہدایت کی بنیاد. جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ. اس کے آگے بھی اب آیت الکرسی یہی ہے، لیکن
جو آگے مضمون ہے وہ مربوط ہے اسی کے ساتھ، اسی کا حصہ ہے وہ بھی. آیات الکرسی نہیں ہے، آیت الکرسی ہے، ایک آیت کرسی کی آیت ہے، یہی آیا 255. لیکن اگلا جو مضمون ہے 2 آیات کا وہ اسی سے مربوط ہے، یہی مضمون جاری ہے آگے بھی، اس وجہ سے انہیں بھی پڑھتے ہیں. جس کو ایک چھوٹے بچے کے بقول کے وہ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ ہے میرا، اور مجھے شاید 2 یا 3 دفعہ کہہ رہے تھے کہ میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، انگلش پاس ہو جاتی تھی اور اسلامیات فیل ہو جاتی تھی ان کے مومن کے فرزند کی. اور انہوں نے مومن نے کہا جی کہ یہ بچہ اس کے لیے دعا کریں گے، یہ اسلامیات میں فیل ہو جاتا ہے. جب باپ ہی اسلام میں فیل ہے تو ماں باپ دونوں فیل ہیں اسلام میں، تو بچہ اسلامیات میں کیسے پاس ہوگا؟ باہر کے وہ سے میں نے پوچھا کیا مشکل ہے اسلامیات میں، تو کہا جی کہ یہ آیت الکرسی میرے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ ہر ایگزام میں سنتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. اور ساتھ ہی تو میں نے کہا میں آپ کو رٹاتا ہوں آیت الکرسی، چونکہ انہیں امتحان پاس کرنا تھا. امتحان پاس کرنے کے لیے آیت الکرسی سمجھنا ضروری نہیں ہے بلکہ رٹنا ضروری ہے. تو کہنے لگا فوراً ہی وہ بچہ چھوٹا کہنے لگا کہ مجھے شیعہ آیت الکرسی نہیں چاہیے، سنی آیت الکرسی سیکھنی ہے. یعنی وہ ایک سنگل آیت والی، وہ 3 آیت والی وہ نہیں، آیت الکرسی. وہ آگے بھی مضمون اسی کا جاری ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کس قدر واضح ہے رشد اور غی. رشد غی 2 متقابل چیزیں ہیں. رشد سیدھا راستہ، اور غی انحرافی راستہ، ٹیڑھا راستہ جس کے اندر کجی ہے. کتنے واضح ہیں یہ 2 راستے. اس مطلب کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اتنی وضاحت ہے، اتنی واضح چیز ہے یہ. اللہ کا الہ ہونا، اللہ کا اقتدار، اللہ کی الوہیت، اللہ کی قدرت، اس فرمان روا مقتدر فرمان روا کی قدرت اتنی واضح و روشن ہے. اکراہ نہیں چاہیے اس پر کسی کو مجبور کریں، واضح ہے. قد تبین الرشد من الغی. خوب اس کے بعد ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اب اگر کوئی چاہتا ہے اس وضاحت کے بعد نجات، تو اس کا طریقہ یہ ہے فمن یکفر بالطاغوت. طاغوت اللہ کے علاوہ، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، طاغوت اللہ کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو حد، جو حکم، جو قانون، جو نظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اللہ کے نظام قانون حد کے مقابلے میں ہے، انسان نے بنا لیا ہے، وہ طغیان ہے، وہ طاغوت ہے. وہ سب طاغوت ہے. وہ آئین بھی طاغوت ہے، وہ قانون بھی طاغوت ہے، وہ نظام بھی طاغوت ہے، وہ شخص بھی طاغوت ہے، وہ گروہ بھی طاغوت ہے، وہ پارٹی بھی طاغوت ہے، وہ تنظیم بھی طاغوت ہے. جو فرمان مقتدر فرمان روا کے فرمان سے ہٹ کر ہے وہ سب طغیان ہے، اور اس سب کا انکار کرنا ہے. یہ لا بہت وسیع ہے. طغیان کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے. اور اس طغیان میں بہت کچھ وہ ہے جو خود انسان نے خود بنایا ہوا ہے. یہ جو انکار کرنے جا رہا ہے دوسروں کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ غور کرے کہ میں نے خود بھی تو طغیان میں بہت کچھ بنایا ہوا ہے. عموماً آیات کو لاٹھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہدایت کے طور پر نہیں کرتے. کچھ لوگ استخارہ نکالتے ہیں آیات سے، لاٹری ٹاس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن سے، کہ ایک طرح سے توہین ہے قرآن کی. مثلا کہتے ہیں سکہ پھینکو، سکہ نہیں ہے. تسبیح نکال لو، تسبیح نہیں، چلو قرآن سے نکال لو. اشتباہ ہے.
ہدایت لو قرآن سے. اور ایک طبقہ اور کیا کرتا ہے، قرآن کی آیات کو لاٹھی کے طور پر استعمال کرتا ہے، کوڑے کے طور پر دوسروں کے اوپر. یہ بھی ہدایت نہیں لیتا، یہ بھی سوء استفادہ ہے کہ دوسروں نے جو کچھ بنایا ہے خود سے اللہ کے آئین کے مقابلے میں، وہ طغیان ہے، وہ طاغوت ہے. تو جو کچھ خود بنایا ہے، آپ نے بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ طغیان نہیں ہے. اگر اللہ کے قانون سے باہر ہے، وہ اگر اللہ کے فرمان سے باہر ہے اور خود بنایا ہے، وہ بھی طغیان ہے. اس کا پہلے انکار کریں. جو خود بنایا ہے، خود جو مورتی بنائی ہے پہلے وہ توڑو، خود جو بت بنایا ہے پہلے وہ توڑو، خود سے جو اللہ کے آئین کے مطابق منشور بنایا ہے وہ پہلے توڑو، اس پر پہلے قدم رکھو، بعد میں دوسروں کے بنائے ہوئے کا انکار کرو. لیکن یہ ضروری ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کلمہ ہے، یہ ورود دار دین ہے. اس دین میں آنے کے لیے اکراہ نہیں چاہیے، کیونکہ بہت واضح ہے دین. یہ سرحد دین کی روشن ہے. قد تبین الرشد من الغی. اب جب اتنا واضح راستہ ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ طغیان کا انکار کریں. طغیان روشن ہو گیا، واضح ہو گیا، طاغوت بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ طغیان ہے. اور جو کچھ الہ کی جانب سے ہے وہ دین ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ گیا ہے. یہ انشورڈ ہو گیا ہے، یہ بیمہ ہو گیا ہے، اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اس کو دے دی قرآن نے سند. اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا، عروۃ الوثقا آ گیا ہے. عروہ ایسی سرزمین پر، ایسے راستے پر انسان چل رہا ہو جہاں پھسلنے کا خطرہ ہو، گرنے کا، جہاں کسی چیز کا سہارا لے کے انسان بچ سکتا ہے، وہاں پر جو سہارا بچائے انسان کو. ہر چیز جو تھام لے وہ عروہ نہیں ہے. عروہ وہ سہارا ہوتا ہے جو گرنے سے بچائے، جو پھسلنے سے بچائے، جو مرنے سے بچائے، جو ہلاکت سے بچائے، اسے عروہ کہتے ہیں. وثقہ مضبوط، وثوق وثیق قابل بھروسہ، اتنا وہ سہارا جس پر انسان اپنا پورا بوجھ بھی ڈال دے تو وہ تحمل کرتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ انسان کا بوجھ پورا اٹھا سکے. تمام خلق خدا بھی اگر اس سے سہارا لے لے، نظام الوہیت خدا سے، کہ اپنا مقتدر حاکم اللہ کو مان لے، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. باقیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عنکبوت کا جالا، جو کو خود بنایا ہے انہوں نے. طغیان، طاغوت، عنکبوت کا جالا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی نظام بنا لیا ہے، ان کی مثال عنکبوت کی. یہ عنکبوت ہیں، سب مکڑیاں ہیں. یہ گروہ، یہ پارٹیاں، یہ لوگ، یہ مجموعے، یہ سب مکڑیاں ہیں. مکڑیوں کے گروپ ہیں، مکڑیوں کی تنظیمیں ہیں، مکڑیوں کی پارٹیاں ہیں. مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے ہیں. ان جالوں کو سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ جالے عموماً، مکڑی جالا کوئی ہنرمندی کے لیے نہیں بناتی، ہنر نمائی کے لیے. جال بناتی ہے پھنسانے کے لیے، کیڑے مکوڑے شکار کرنے کے لیے. اب یہ جتنے بھی عنکبوتوں نے کیڑے مکوڑے شکار اور کیے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے سارے اتفاقاً انہی عنکبوت کے جال میں ہی جاتے ہیں. وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آتے. آپ نے کوئی کیڑا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کعبہ جا رہا ہو. کیڑے مکوڑے سارے اسی جال میں اٹکے ہوتے ہیں. کعبہ میں باشعور انسان جا رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے. وہ بھی بیت ہے، وہ بیت اللہ ہے، یہ بیت العنکبوت ہے. یہ جال ہے، کیڑا مکوڑا یہیں اٹکا ہوا ہے، اسی کا عہدیدار بنا ہوا ہے، اور وہ اس کو کھائے جا رہا ہے. یہ طغیان، یہ نہیں ہے سہارے. یہ بیوتات عنکبوت یہ نہیں ہے سہارے. عروۃ الوثقا مضبوط سہارا بشریت کا وہ ہے اللہ کی الوہیت کا نظام، کہ اللہ کو حاکم مقتدر مانے.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ لا فمن یکفر بالطاغوت۔ یہ کیوں کہا فمن یکفر بالطاغوت؟ ایک ہی آیت میں یا دو آیت میں اس کے فوراً بعد لا الہ کی تشریح بھی کر دی ہے، چونکہ بنا سکتے ہیں لوگ لا الہ کی خود ساختہ تفسیر کیا کریں گے کہ لا الہ خود ورد بنا دو، ورد سے بچانے کے لیے اس کو عمل کی شکل دی۔ یہ انکار طاغوت ہے لا الہ الا اللہ، نفی طاغوت ہے۔ کس طرح؟ ذہن سے، اپنے ایمان و اعتقاد سے، اپنی تصدیق، اپنی تسلیم سے پہلے انکار کرو۔ میں نہیں ہوں تسلیم، تصدیق نہیں کرتا، مانتا نہیں ہوں، قائل نہیں ہوں، مومن نہیں ہوں، انکار۔ خوب یہ کافی نہیں ہے، اب اس کا انکار، اس کو حذف کرنا، جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کا انکار کیا۔ صرف ذہنی انکار کافی نہیں ہے، فرعون کا اقتدار ختم کرنا۔ اور بعض فرعون ایسے ہیں کہ انہیں غرق کرنا بھی ضروری ہے، اگر غرق نہ ہو، بے شک اقتدار ان سے لے لیا جائے اور غرق نہ ہو، کافی نہیں ہے، غرق ہونا بھی ضروری ہے ان کا۔ یہ تکمیل ہو جاتی ہے یکفر بالطاغوت کی۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ آگے پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ چونکہ ایک مضمون ہے، اس وجہ سے یہ آیات آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں، لیکن تشریح ہے الہ کی، تشریح ہے نظام الہی کی۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آغاز میں، آل عمران کے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شروع کو آیت اسی سے ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تاکید کے ساتھ، هو الحی القیوم۔ اس حی القیوم الہ نے، مقتدر حاکم نے اپنے فرامین کا مجموعہ آپ کو عطا کیا ہے، اس نے اپنے آئین سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس الہ نے، فرمان روا نے، مقتدر حاکم نے اپنی حاکمیت کا منشور آپ کو دیا ہے، کتاب ہے یہ الکتاب، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے سابقہ الہی فرامین کی، الہی شریعتوں کی اور الہی آئین کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ بس یہ الہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، آپ کو الہ کی طرف سے۔ الہ نہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کی طرف سے یہ ورد آئے ہیں آپ کی طرف۔ اور اگر ہم الہ کا معنی کہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے، تو پھر یہ کیا آیا ہے کتاب میں؟ یہ پوجا کے ذکر آئے، پوجا کے الفاظ آئے ہیں کہ ان الفاظ سے اس کی پوجا کرو، چونکہ جس نے یہ منشور بھیجا ہے وہ الہ ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ پوجا جس کی جاتی ہے، نہ، الہ کا مطلب ہے مقتدر فرمان روا، جس کائنات کے اوپر جس کی حاکمیت و فرمان روائی ہے، اور اس نے اپنے فرامین کا مجموعہ کتاب بنا کر آپ کو دیا ہے
تاکہ آپ کے توسط سے یہ لوگوں تک پہنچے. آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا ہے. یہ ورد پوجا کے نہیں ہیں، یہ قوانین ہیں مقتدر حاکم کے، فرمان روا کے فرمان روائی ہے، فرامین ہیں نظام حیات بشری کے لیے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا ہے. آیت 6 میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ذات ہے جو رحم میں جس نے تمہاری شکل بنائی ہے، تصویر بنائی ہے. رحم مادر میں، رحم ظرف ہے، رشد کا ظرف، جہاں پر استعداد پنپتی ہے، جہاں پر استعداد بڑھتی ہے، اس ظرف کو رحم کہتے ہیں. ماں کے شکم میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ مادہ جس سے انسانی جسم بننا ہے وہ وہاں پر رشد پاتا ہے. رشد کے مقام کو، ظرف کو رحم کہتے ہیں. جس ظرف میں جیسے صدف ہے، صدف رحم ہے کیونکہ اس میں گوہر پلتا ہے، گوہر ساز ہے صدف. اس موتی سے زیادہ اہم صدف رحم مادر ہے. یہ صدف زیادہ قیمتی ہے. اس لیے علامہ اقبال کا اس صدف کو حکم ہے کہ ساحل پہ نمائش کے لیے نہ آ، بلکہ سمندر کی گہرائی میں جا کر کسی جگہ بیٹھ کر اپنے آغوش میں حسین کو تربیت کر. تو حسین ساز ہے، تو حسین پرور ہے. نمائش نہ کر ساحل سمندر پہ آ کے. آپ دیکھیں صدف نہیں آتے کبھی بھی نمائش کے لیے، نمائش جسم کے لیے، خود نمائی کے لیے. کوئی صدف آپ ساحل پہ نہیں دیکھیں گے. آتی ہیں چیزیں ساحل پہ نمائش کے لیے، کھوکھلی چیزیں، سیپیاں آتی ہیں اور اس طرح کی موجودات سمندری ساحل پہ آتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے ساحل پیما نمائش دیکھنے والے تماشائی ساحلوں پہ آتے ہیں. صدف گہرائیوں میں ہوتے ہیں. وہ مائیں جو بازاروں میں نمائش کرتی ہیں یہ کبھی بھی اپنے صدف میں گوہر نہیں بنا سکتی، اپنے سے بدتر ہی بنائیں گی. جو بنائیں گی وہ اور زیادہ مجرم. ظاہر بازاروں میں گھومتے ہوئے اپنے رحم میں بچہ لے کر اور جس قسم کے ماحول میں یہ عورت جائے گی تو وہ اس سے بھی زیادہ مجرم بنے گا، چونکہ پرورش دے رہی ہے اپنے اندر. وہ ظرف پرورش ہے. ظرف پرورش پاکیزہ ہونا چاہیے، ظرف پرورش آمادہ ہونا چاہیے. تربیت گاہیں رحم ہیں، صدف ہیں. تعلیم نہ، تعلیم گاہیں نہیں، صدف نہیں ہیں. وہ صرف تعلیمی مراکز ہیں، اکیڈمیز ہیں. تربیت گاہیں جہاں پرورش بھی ہوتی ہے، نہ جہاں صرف علم، مہارتیں سکھائی جاتی ہیں یا علم دیا جاتا ہے. روشنی جہاں شخصیت بھی بنائی جاتی ہے. یہ سب رحم ہیں، یہ سب صدف ہیں. صدف میں کون ہے تصویر سازی کرنے والا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ارحام میں وہ ہے تصویر بنانے والی ذات. اقتدار. اب یہ کیوں ذکر کیا کہ رحم میں بھی وہ تصویر ساز ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جو کہ مقتدر فرمان روا وہ ہے، قدرت اس کا، وہاں بھی فرمان اس کا ہے، وہ بھی قلم رو، سلطنت اس کی ہے وہاں پر. یوں نہیں کہ جب تم پیدا ہو جاؤ داڑھی مونچھ نکل آئے تو آپ کسی طاغوت کے پیچھے چل کے اس کے مقابلے میں الہ مان لو. الہ وہ ہے جس نے تمہیں نطفے سے ہی اپنے فرمان سے بنایا. رحم میں ہی اس کی فرمان روائی تھی، اس کی سلطنت تھی، اس کی قلم رو تھی. اس کی قلم رو میں اس کی سلطنت اور اس کے فرمان سے بنے ہو رحم مادر میں، اور پھر باہر آئے ہو، اور پھر یہ رشد کر کے ابھی تناور انسان بنے ہو، اور اب طغیان تمہارے اندر آ گیا ہے. اس کو الہ بھی نہیں مان رہے، اس کے مقابلے میں الہ انتخاب کرتے ہو.
سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا دیگر آیا 18 میں ہے، آیا 18 سے پہلے جو آیات ہیں ان میں ان انسانوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں، یعنی الہ اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، شناختی علامات ان کی کیا ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں دنیا داروں کی ہے کہ جو اللہ کو الہ کے فرمان کو چھوڑ کر دوسری پرکشش چیزوں کے جاذبے میں آ جاتے ہیں، اغوا کرنے والی چیزیں، جو اللہ کے عبد خدا کو عبودیت کے راستے سے اچک لیتے ہیں، جو اغوا کنندگان اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اکثریت کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہیں، جیسے آج کل دہشت گرد جس کو اٹھاتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں کہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ ابھی ایک سیاسی شخصیت، ان کا فرزند عرصے بعد 2-3 سال بعد دہشت گردوں کے اغوا سے آزاد ہوا ہے، تو انٹرویو میں اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ جس دن مجھے اٹھایا انہوں نے اور اٹھا کے گاڑی میں ڈالا، پہلا سوال یہ کیا مجھ سے کہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ چونکہ نام اس کا شیعوں والا تھا لیکن وہ تھا نہیں شیعہ، نام اس کا علی حیدر تھا، تو اسے یہی پوچھا کہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، تو اس نے کہا میں غیر شیعہ ہوں، تو پھر انہوں نے کچھ کہا نہیں اور لے گئے، 3 سال تک اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح اغواگر ہیں دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک، جنہوں نے اکثریت اغوا کر لی ہے۔ نام پوچھتے ہیں پہلے عبد ہو یا نہیں ہو، اگر وہ کہے نہیں ہوں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو اغوا کر کے وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر وہ کہے عبد ہوں پھر اسے اغوا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ وہ اغواگر کون ہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المصومہ والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ وہ اغواگر کون ہیں؟ ناس کے لیے، زین للناس، جو زینت بن گئے ہیں انسانوں کی، وہ چیزیں جو انسانوں کو اغوا کر لیتی ہیں۔ ایک حب الشہوات من النساء، شہوت رانی، یہ ایک اغواگر ہے، حب الشہوات من النساء۔ دوسرا والبنین، اولاد کی محبت، بچوں کی محبت۔ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی، مال و ثروت کے ڈھیر اوپر نیچے، یہ ایک اور اغواگر ہے۔ والخیل المصومہ، گھوڑے، استبل، اموال، گاڑیاں۔ والانعام، مویشی، والحرث، مربے، کھیتی، زراعت، عہدے، مال، دولت، ثروت، درآمد، یہ سب اغواگر ہیں۔ عبد کو، بندے کو راہ بندگی سے اٹھاتے ہیں۔ جب وہ الہ مقتدر حاکم کے فرمان روائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اطاعت کی تیاری کرتے، عبد یعنی تیار، آمادہ، وہ دیکھتے ہیں بن ٹھن کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف۔ عبد اسی کو کہتے ہیں نا جو بن ٹھن کے جا رہا ہے، تیار ہو گیا ہے فرمان روا کی فرمان ماننے کے لیے، اطاعت کے لیے۔ وہ راستے میں اغواگر آ جاتا ہے، شہوت النساء آ جاتی، کدھر جا رہے ہو آپ؟ بچے آ جاتے ہیں، بابا کدھر جا رہا ہے؟ حب الشہوات من النساء، عورتیں، شہوات۔ اور الٹ بھی ہے، عورتوں کو مرد روک لیتے ہیں شہوت رانی کے لیے، اور مردوں کو عورتیں روک لیتی ہیں شہوت رانی کے لیے۔ دونوں شہوات ہیں اصل،
اغواگر. دوسری چیز بچے، بچوں کو ماں باپ روک لیتے ہیں، ماں باپ کو بچے، دونوں کو محبت ہے ایک دوسرے سے. حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد، بچے. والقناطیر المقنطرہ، سونے اور چاندی اور ثروت و مال و دولت کے ڈھیر، یہ اغوا کر لیتے ہیں. اور گھوڑے، مویشی، کھیتی باڑی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب متاع حیات دنیا ہے. متاع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ تمتع انسان اس سے کرتا ہے. تمتع لطف اندوز ہوتا ہے. تمتع لطف اندوز ہونے کو کہتے ہیں نا. متعو لطف اندوز ہو، لطف اٹھاؤ، لذت اٹھاؤ. متاع ہر وہ چیز متاع ہے جو انسان نے لذت کے لیے رکھی ہوئی ہے، جسے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ سب متاع ہے، لذت کے لیے. متاع الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کے لذت اندوزی اور لطف اندوزی کے ذریعے ہیں، وسائل ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، خبر نہیں ہے تمہیں اللہ کے پاس جس کو چھوڑ کے آئے ہو وہ کیا ہے، وہ کتنا حسین ہے. کسے چھوڑ کے اور کس کی طرف آ گئے ہو، کس کی راہ سے کون اغوا کر کے تمہیں لے گیا. کیا تھے؟ عبد تھے آپ، عبد، عبد الہ، فرمان روا کی فرمان روائی کے لیے تیار، وہ تیار سپاہی، وہ تیار عبد. اب کس کے اختیار میں ہے؟ دنیا کے. دنیا یعنی دنی، یعنی پست، یعنی حقیر. اب حقیر چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہو، پست چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہو، حسن مآب چھوڑ کر تم. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی نے بتائیے کہ یہ جو متاع ہے اور لطف کے جو لطف اندوزی کے وسائل ہیں اور اسیر ہو جو تمہیں بندگی سے نکال کے لے گئے ہیں اور زینت بن گئے ہیں، بہتر بتاؤں اس سے، اور بہت بہتر جو خیر ہے تمہارے لیے. من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. جو اہل تقوی ہیں، جنہوں نے بندگی کا راستہ اختیار کیا محفوظ، اور اس پست و گھٹیا دنیا کے اسیر نہیں ہوئے، ان کے لیے بتاؤں وہ کون ہیں؟ الذین، یہ وہ ہیں. اب ان کی توصیف شروع ہوتی ہے. الذین، ہم بندگی کی سنت ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ بندگی الہ کی ہے، الہ بھی ضروری ہے اس کی تفسیر تاکہ پتہ چلے کہ بندگی اس کی کیا ہوگی. اب یہاں بندوں کی صفاتیں، جس طرح وہاں اسماء الہ کے تھے، مقتدر فرمان روا کے اقتدار کی تفسیر تھی. الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ الہ کی توصیف تھی. اب بندے کی توصیف ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کیسے انسان بنتا ہے؟ آمادہ لوگ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں آمادہ لوگ؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ربنا، اے ہمارے رب. اگر واقعاً اس کے عبد ہیں تو اسی کو پکاریں گے، ربنا، تو ہمارا پرورش دینے والا ہے، تو رب ہے. اننا، ہم سب نے، اے ہمارے رب، ہم سب نے آمنا، تجھے مان لیا ہے، تجھے رب مان لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، وابستہ ہیں تجھ سے، تابع ہیں تیرے. فاغفر لنا ذنوبنا، اب جب تیری پناہ میں آ گئے ہیں تو سابقہ کارکردگی تو باقی ہے. پہلے تو عبودیت پہ تھے ہی نہیں، پہلے بندگی پہ نہیں تھے، تو اس کو تو دھوئیں. چونکہ وہ اگر ساتھ رہے، وہ گند ساتھ ہی چل رہا آتا رہے اور ہم تیرے بندے بھی ہوں، یہ دونوں چیزیں آپس میں جچتی نہیں ہیں اور آپس میں
ان میں کوئی تناسب نہیں ہے. بس کیا کر وہ پچھلی کارکردگی، وہ سب جو بندگی سے باہر جو کیا تھا وہ سب ذنوب تھے. ذنب عبد، جو بھی الہ کے فرمان سے الگ کچھ کیا ہے وہ سب ذنب ہے، وہ سب گناہ ہے. چونکہ کام تو اچھے ہی ہیں، وہ بھی ذنب ہیں. کیوں ذنب ہیں؟ اس لیے کہ فرمان روا کی اطاعت نہیں تھی اس میں. کیوں کیے؟ اپنی خوشی کے لیے، نفس راضی کرنے کے لیے. جیسے بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، خدمت خلق، تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے نفس کو. یہ بھی فرمان بری نہیں ہے. اس لیے ذنب ہیں. تیری فرمان بری سے باہر تھے، تیری اطاعت سے باہر تھے. برے کیے تو برے ہی تھے. جس طرح سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کانت محاسنہ مساوی، من کانت محاسنہ، دعائے شریف عرفہ میں، الہی من کانت محاسنہ مساوی، مساوی نہ مساوی، فکیف لا تکون مساویہ مساوی. اے میرے رب، اے میرے الہ، اے فرمان بردہ، اے فرمان روائے مطلق مقتدر الہی، یعنی اے میرے فرمان روا، اے مقتدر فرمان روا نظام ہستی کے، تیرے سامنے ہوں میں. جس کے محاسن بھی مساوی ہوں. محاسن حسنہ کی جمع ہے، حسنہ یعنی اچھے کام. مساوی سیئہ کی جمع ہے، برائی. حسنہ اچھائی، سیئہ برائی. حسنہ جمع باندھتے ہیں محاسن، اور سیئہ کی جمع باندھتے ہیں مساوی، برائی. سید الشہداء فرماتے ہیں اے الہ، جن کی اچھائیاں بھی برائیاں نکلیں تو ان کی برائیاں کیوں کر برائیاں نہیں ہوں گی؟ وہ جو ہم نے اچھائیاں کی تھی وہ بھی برائیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھائیاں فرمان روا کی قلم رو میں رہ کر اس کی اطاعت کے طور پر نہیں کی تھیں، کسی اور کی رضا کے لیے کی تھیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی تھیں، شہرت کے لیے کی تھیں. وہ اچھائیاں اپنے نفس کے سکون کے لیے کی تھیں، کسی اور مقصود کے لیے وہ اچھائیاں کی تھیں. بس وہ محاسن بھی مساوی ہیں، وہ بھی برائیاں ہیں ساری. اگر ایک شخص، ایک بیٹا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت پڑھتا ہے، لیکن باپ کے کہنے پہ نہیں، ساس کے کہنے پہ پڑھتا ہے، باپ تو دکھی ہے پھر بھی اسے. اگر اسے کہے میں اتنے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں، اس کو خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ میری اطاعت نہیں کی. میں کہتا تھا پڑھو، میرے کہنے پہ نہیں پڑھا تو نے، کسی اور کے کہنے پہ پڑھا ہے تو نے. اور عزیز مانا بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، واقعاً کرتے ہیں، اکثریت لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں، کس کی خاطر کرتے ہیں، کس کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر یہی الہ کے فرمان کے طور پر کریں، یہ بندگی ہو جائے گی. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، قنا، بچا، محفوظ کر ہمیں جہنم کے عذاب سے. کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ عباد خدا کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ عباد ہیں، یہ بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہو. نہ الہ جس کی پوجا کی جائے، اور نہ عبد جو پوجا کر رہا ہے. پوجا سے باہر آ جائے، مندر سے باہر آ جائیں قلم رو میں، فرمان روا، میدان اور فرمان اور فرمان بر. میدان میں عبدیت و عبودیت دکھائے گا. کس طرح سے؟ الصابرین،
استقامت والے، والصادقین صدق والے، صادق یہ عباد ہیں، والقانتین خاضع متواضع، والمنفقین انفاق کرنے والے۔ بندگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو اس فرمان روا سے لیا ہے وہ اس کی راہ میں دیتے جاؤ، انفاق کرتے جاؤ، لیتے بھی جاؤ دیتے بھی جاؤ۔ یہ عبودیت ہے، بندگی۔ اگر لے کے جمع کر رہے ہو یہ نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے۔ انفاق، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور سحر خیز استغفار طلب کرنے والے، اس فرمان روا کی بارگاہ میں دن بھر تگ و دو کرنے والے اور شب بھر اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خدا گواہی دے رہا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ شہادت، اللہ نے شہادت دی ہے، گواہی کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ گواہی پہلے دوسری مناسبتوں سے بات ہوئی ہے شہادت کے بارے میں۔ شہادت عام رائج معنی میں کسی کام کے وقوع کے بارے میں جا کر کہہ دینا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہوا ہے، اس کو ہم عام شہادت کہتے ہیں، گواہی دینے کو۔ عربی زبان میں شہادت یا قرآن کی اصطلاح میں شہادت سے مراد ہے کہ آپ الہی احکام، فرامین، نظام کو معرض شہود میں لے آئیں، اپنی کارکردگی کے ذریعے سے وہ امور قائم کریں، کھڑا کریں۔ مثلا آپ نے کن چیزوں کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے؟ آپ نے پڑھا، محنت کی، پڑھ لکھ کے محنت کر کے اور ایک اچھے عالم بن گئے۔ یہ جو پڑھ لکھ کے محنت کر کے عالم بن گئے اور سب کو نظر آ رہا ہے آپ کا علم، یہ گواہی ہے آپ کی کہ آپ نے ایک مقصد رکھا اور اس مقصد کو عملی کیا، اس کو وجود دیا، اس کو ایجاد کیا، اسے قائم کیا اور سب کی نمائش سب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ جس طرح اگر کوئی عمارت بنائے، گواہی کیسے دے گا؟ یہ نہیں کہے گا یہ عمارت میں نے بنائی ہے، یہ عمارت کھڑی کر کے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے معرض مشاہدہ میں قرار دے، اس کو کہتے ہیں شہادت۔ حق پہ گواہی دے یعنی حق کو مشہود بنا دے، چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، امت مسلمہ اس کا بنیادی فریضہ یہی ہے، امت وسط بنائی ہے شہداء کے لیے، شہادت کے لیے ہیں۔ ہم نے آپ کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ سابقہ اقوام الہی نظام کو منصہ شہود میں نہیں پہنچا سکیں، وہ نہیں تھی امت شاہدہ، آپ امت شہیدہ ہیں۔ یعنی وہ قیام اللہ کے نظام کا آپ نے کر کے لوگوں کی معرض دید میں قرار دینا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ آپ شہداء ہوں، آپ کے ہاتھوں سے وہ سب کچھ قائم ہو اور منصہ شہادت میں آ کے مشہود کر دو، سب کچھ قابل رؤیت کر دو، چشمدید بنا دو، دین خدا کو چشمدید بنا دو۔ کتابوں سے نکالو، مباحثوں سے نکالو، ذہنوں سے نکالو، سینوں سے نکالو، یہ تو مشہود نہیں ہے، یہ گواہیاں نہیں ہیں۔ استاد شاگردوں کو پڑھاتے جائیں، شاگرد آگے استاد بنتے جائیں، پھر وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے جائیں، کتابوں سے کاپیوں میں علم جائے، کاپیوں سے پھر کتابوں میں جائے، پھر کتابوں سے کاپیوں میں جائے، پھر کاپیوں سے کتابوں میں جائے، اسی طرح قیامت تک یہ سرکل چلتا رہے۔ اس کتاب سے پڑھ کے نئی کتاب لکھ دو، پھر آنے والے اس کتاب سے پڑھ کے ایک نئی کتاب لکھ دیں، وہ پڑھ کے اس کو نئی کتاب۔ مشہود کب بناؤ گے؟ شہادت کب دو گے؟ کاتب تو بن گئے ہو دین کے، شہید دین بھی بنو۔
اس کو محرز ظہور میں لاؤ، محرز شہادت میں لاؤ، دیکھنے کے قابل ہو جائے، محسوس بناؤ۔ اب اللہ نے خود یہ کام کیا ہے، اللہ نے اپنی الوہیت کو مشہود بنا دیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اب یہ تو آپ اگر کائنات میں غور کرو تو آپ کو اللہ کی فرمان روائی الوہیت مشاہدہ ہوگی، مشاہدہ کرو، اس جہان ہستی میں غور کرو، آپ کو مشاہدہ ہوگی فرمان روائی اللہ کی۔ وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر نکلو ان حب الشہوات من النساء و قناطیر مقنطرہ اور ڈالر اور روپے اور ان چکروں سے نکلو، فرصت ملے اگر مال مویشی گاڑیوں سے اور شو روموں سے نکلو اگر تھوڑا، اور لعب سے تھوڑی فرصت ملے تو کیا کرو، وہ چیز جس کو اللہ نے مشہود بنایا ہے اسے دیکھ لو، ذرا ایک نظارہ کر لو اس کا۔ آپ کو دعوت ہے اس کے لیے، اللہ نے مشہود بنایا، آپ مشاہدہ کرو اس کو۔ والملائکہ، اور ملائکہ نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اولو العلم بھی جو قائم بالقسط ہیں، جنہوں نے قسط و عدل کا عہد کیا ہے، نظام اللہ اس فرمان روا کے فرمان کے مطابق نظام عدالت قائم کرنا ہے، وہ اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ بھی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا، یعنی لا الہ الا ہو مشہود بناؤ، محسوس بناؤ، ملموس بناؤ، چشمدید بناؤ اس کو۔ فرمان اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ۔ خب کس طرح لا الہ ہوگا؟ حکومت سے، حکم سے، فرمان و نظام سے۔ اگر ہم یہ ورد کرتے رہیں تسبیح دے کے لا الہ الا اللہ، مندروں میں بیٹھ کے، مزاروں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، ممبروں پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہیں، لیکن حکم فرمان اس کا نہ ہو، حکم اس کے علاوہ کسی اور کا ہو، حکم غیر اللہ کا ہو، تو پھر زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ منہ سے نکل بھی گیا لا الہ تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے نہیں کہا۔ جنہوں نے نہیں کہا لا الہ اور جنہوں نے صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آل عمران کی آیات ختم کر دیں کہ آخری آیت آل عمران کی اس موضوع سے مربوط آیا 62 ہے۔ خوب یہ آیا بھی بہت اہم آیا ہے، اور اس سے پہلے کا مضمون جسے آپ مباہلہ کی آیا کہتے ہیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ ماجرا بھی یہی تھا، وہ جنگ یہی تھی کہ الہ کون ہے اور بندگی اس الہ کی کرنی ہے۔ اس میں باپ بھی ہو، ہم بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئیں، سارے مل کر آ کر ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ انتہائی قدم یہ ہے کہ جو بھی حق پہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے،
اللہ اسے ابھی ختم کر دے، نابود کر دے یہیں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قصص حق ہے، داستان حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور یہ داستان حق حاصل اس کا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس مقتدر فرمان روا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ فرمان روا کے ہوتے ہوئے کس کی فرمان روائی میں ہو؟ آپ کا فرمان روا کون ہے؟ وہی ہے۔ کس قدر واضح بات ہے، عبد ہو اس کے، فرمان روا وہ ہے، تو فرمان کس کا مان رہے ہو؟ فرمان بری کس کی کر رہے ہو؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بہت واضح ہے بات، بہت ہی واضح ہے بات، اس سے زیادہ واضح کیسے ہو سکتی ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک نقطے پہ اتفاق کر لیتے ہیں، اور وہ ہے، یعنی دو نقطوں پہ، ایک الہ فقط خدا ہے اور بندگی فقط الہ کی کرنی ہے، آپ نے بھی ہم نے بھی، اور نہ آپ اور نہ ہم بعض کو ارباب نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے، اپنے میں سے ہی کسی کو، بڑے کو چھوٹے کو رب نہیں ماننا، اس ہستی کو رب ماننا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، باقی بعد میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔